جہاز نے 24,000 فٹ کی اونچائی حاصل کر لی اور اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے ساتھ ہی جہاز کی چھت اور دیواروں کا ایک بڑا حصہ ہوا میں اڑ گیا۔ مسافروں کے سروں کے اوپر اب نیلا آسمان تھا، بالکل کھلا ہوا۔ جہاز کے سامنے والے حصے کا تقریباً 35 مربع میٹر ٹکڑا غائب ہو چکا تھا، اور اس کے بعد مسافروں کے ساتھ کیا ہوا، آئیے ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ناقابل یقین کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے ہوائی کی فضاؤں میں خوف، حیرت اور معجزہ تینوں کو ایک ساتھ جنم دیا۔ یہ واقعہ ہے الوہا ایئر لائن فلائٹ 243 کا ایک سچا واقعہ، جہاں آسمان کے درمیان ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد زندہ بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ بات تھی 28 اپریل 1988، دوپہر کا وقت تھا۔ ہوائی کے جزیرے ہیلو سے ہونولولو جانے والی ایک چھوٹی لوکل فلائٹ ٹیک آف کی تیاری میں تھی۔ یہ صرف 35 منٹ کا سفر تھا۔ یہ ایک ایسا روٹ تھا جو روز درجنوں بار چلتا تھا۔ مسافر خوش، موسم بہترین اور سب کچھ بالکل نارمل تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اوپر آسمان میں ایک ڈراؤنا لمحہ ان کا منتظر ہے۔ جب لوگ جہاز میں چڑھ رہے تھے، ایک خاتون کی نظر جہاز کے اس حصے پر پڑی جہاں ایک باریک سی درار پڑی ہوئی تھی۔ انہیں لگا کہ یہ معمولی سی لائن ہوگی، لہٰذا انہوں نے نظر انداز کر دیا، لیکن یہی معمولی دراڑ چند منٹ بعد ایک خوفناک سانحے کی وجہ بننے والی تھی۔ جہاز نے پرسکون انداز میں ٹیک آف کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایئر ہوسٹس ڈرنکس دینے لگی۔ سب خوشگوار ماحول میں بیٹھے تھے۔ 20 منٹ بعد جہاز نے 24,000 فٹ کی اونچائی حاصل کر لی اور اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے ساتھ ہی جہاز کی چھت اور دیواروں کا ایک بڑا حصہ ہوا میں اڑ گیا۔ مسافروں کے سروں کے اوپر اب نیلا آسمان تھا، بالکل کھلا ہوا۔ جہاز کے ساتھ والے حصے کا تقریباً 35 مربع میٹر ٹکڑا غائب ہو چکا تھا۔ ہوا تقریباً 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مسافروں پر پڑ رہی تھی اور درجہ حرارت تھا -45، جہاں سانس لینا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ آکسیجن ماسک تو نیچے آ چکے تھے، لیکن سسٹم تباہ ہو چکا تھا۔ ماسک بالکل بیکار تھے۔ مسافر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہائپوکسیا کا شکار ہونے لگے۔ صرف 2 یا 3 منٹ میں بے ہوشی کا خطرہ تھا۔ لوگ ہل بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہلکی سی غلطی انہیں کھلی آسمان میں پھینک سکتی تھی، اور اسی زوردار دھماکے کے جھٹکے سے سیبی لیسننگ نامی ایک ایئر ہوسٹس جھٹکے سے باہر گر گئی اور واپس کبھی نہ آئی۔ ایک اور ایئر ہوسٹس کو ٹکر لگنے سے زخمی ہو چکی تھی۔ صرف ایک مشیل ہونڈا ہوش میں رہی اور مسافروں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ گھسٹ کر آگے بڑھتی تھی، کاکپٹ کو کال کرتی تھی، مگر جواب نہیں مل رہا تھا، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ پائلٹس زندہ تھے۔ کیپٹن رابرٹ اور فرسٹ آفیسر میمی دونوں نے سب سے پہلے فوراً اپنے آکسیجن ماسک پہنے۔ خوش قسمتی سے ان کے ماسک بالکل ورک کر رہے تھے اور جہاز کو نیچے لانے کی کوشش شروع کر دی۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ پیچھے پورا جہاز کھلا ہوا ہے۔ ہوا کا شور اتنا تھا کہ ایک دوسرے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ پائلٹس نے جہاز کو تیزی سے نیچے کی طرف موڑا تاکہ کم سے کم 10,000 فٹ تک آیا جا سکے، جہاں سانس لینا ممکن ہو سکے، مگر جہاز قابو نہیں آ رہا تھا۔ ڈھانچہ کمزور، شور بے تحاشا، مگر وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ مسافروں کی جان بچ جائے۔ پیچھے مسافر شدید ٹھنڈ، خوف اور آکسیجن کی کمی میں بمشکل زندہ تھے۔ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ بس زمین تک پہنچ جائیں۔ مشیل ایئر ہوسٹس آخری دم تک سب کو حوصلہ دیتی رہی۔ ہونولولو کنٹرول ٹاور نے ریڈار پر جہاز کی عجیب پوزیشن دیکھتے ہی ایمرجنسی سروس کو بلا لیا تھا۔ پائلٹس نے اطلاع دی کہ ہماری فلائٹ کا حصہ اڑ چکا ہے، ہمیں فوری لینڈنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد جس ایئرپورٹ پر یہ لینڈنگ کرنی تھی، وہاں کا رن وے بالکل خالی کرا لیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں تیار تھیں۔ کاکپٹ میں
بیٹھے دونوں پائلٹس شدید دباؤ میں تھے، مگر انہوں نے آخری لمحے تک جہاز کو سنبھالے رکھا۔ زمین کے قریب آتے ہی جہاز تھڑتھڑایا، جھٹکے لگے، لیکن جہاز رن وے پر آخرکار اتر ہی گیا۔ فلائٹ تقریباً تباہ ہو چکی تھی، لیکن 94 لوگ زندہ بچ چکے تھے۔ صرف ایک ایئر ہوسٹس ہی حادثے میں جہاں بحق ہو چکی تھی۔ یہ لینڈنگ آج بھی معجزاتی لینڈنگ کہلاتی ہے۔ تحقیقات میں سامنے آیا کہ جہاز کے جسم پر پرانی دراریں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئیں اور آخرکار پورا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس حادثے کے بعد دنیا بھر میں پرانے جہازوں کی چیکنگ کے طریقے مکمل طور پر بدل دیے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمت، ذمہ داری اور حوصلہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔